الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشائی اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات مانگنے والی ہے، وہ اکیلا عطا کرنے والا ہے۔ ساری کائنات فقیر ہے، وہ سخی ہے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ابن آدم 2 انگلیوں کے درمیان ابن آدم کے دل ہیں۔ درختوں سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کا بھی جاننے والا ہے۔ کائنات کے اندر جتنے دریا، سمندر، نہریں ان کی سیاہی بن جائے اور جتنے درخت ہیں ان کے کلمے بن جائیں، لکھنے والا لکھنا شروع کرے، لکھنے والے تھک تو سکتے ہیں، کلمے تو ختم ہو سکتی ہیں، سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، پر ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریفات کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جس وقت زلیخا نے جناب یوسف کو غلط کام کی دعوت دی، اپنے بت پر پردہ ڈالنے لگی، جناب یوسف نے پوچھا یہ کیا کرتی ہے؟ کہا کہ یہ میرا رب ہے، میرا آقا ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ جناب یوسف نے فرمایا او زلیخا، تیرا معبود تو چھپانے سے چھپ جائے گا لیکن میرا معبود چھپانے سے نہیں چھپتا۔ وہ تو زمین کی گہرائیوں میں ہر چھپی چیز کا جاننے والا ہے۔ کالی رات، کالا پتھر اور کالے پتھر پہ کالے رنگ کی چونٹی جاری، اللہ فرماتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتی، میں عرش سے اس کو دیکھتا بھی ہوں، اس کے چلنے کی آواز عرش پر سنتا بھی ہوں، اتنا قدیر ہے اور رحیم ہے۔ اور درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کے وجود کو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے باعث خیر، باعث برکت، باعث راحت بنایا، اور وہ ایسے آقا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ ان کے جیسا کسی کا ہاتھ ہے، نہ ان کے جیسا کسی کا چہرہ ہے، نہ ان کے جیسا کسی کا لعاب ہے، نہ ان کے جیسا کسی کا وجود ہے۔ وہ ہاتھ ایسا ہے عبداللہ بن عباس کے سینے پہ لگے اللہ مفسر قرآن بنا دیتے ہیں، ہاتھ ایسا ہے۔ اور لعاب کیسا ہے، تھوڑے بندے کے کھانوں میں جائے اللہ کئی 100 بندوں کے کھانے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور چہرہ کیسا ہے، اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک رات 14ویں کا چاند تھا اور محبوب لیٹے ہوئے تھے، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میرے سے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ چاند زیادہ سونا ہے یا محبوب کا چہرہ زیادہ سونا ہے۔ فرماتے ہیں آخر میں نے یہ فیصلہ کیا، اے چاند تیرے اوپر داغ ہے لیکن میرے محبوب کا چہرہ داغوں سے پاک ہے۔ اور سیدہ عائشہ نے کتنی پیاری بات کی، سورج کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس،
وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ الضُّحَىٰ إِنَّ الشَّمْسَ طَالِعٌ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ فرماتی ہیں وہ آسمان کے سورج ایک تو ہے اور ایک محبوب کا چہرہ ہے۔ تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا محبوب عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اور یہ بات کیوں کی؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بستر پہ نظر نہیں آتے، اندھیرا تھا، میں نے تلاش کیا، میں نے ایسے ٹٹولا تو میرے محبوب کے پیروں کو میرا ہاتھ لگا، میں کیا دیکھتی ہوں محبوب سجدے کے اندر ہے۔ فرماتی ہیں میں نے کانوں کو قریب کیا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ محمد کی ساری عمر گزر جائے پر محمد پہ کبھی ناراض نہ ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آپ اپنے رب کی اتنی باتیں کرتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ کریم نے تو آپ کے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فرمایا عائشہ پیاری تو میری عبادت کی طرف دیکھتی ہے، میں اس سخی کی سخاوت کی طرف دیکھتا ہوں۔ میں اپنے رب کی اتنی عبادت نہیں کرتا جتنا وہ سخی میرے پہ سخاوت کرتا ہے، چہرہ ایسا ہے۔ اور عبداللہ بن سلام نے پہلی بار محبوب کے چہرے کو دیکھا، کہا لوگوں سن لو ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کا نہیں کسی سچے کا چہرہ۔ اور حسان بن ثابت نے چہرے کو دیکھا، کہتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مختصر ترجمہ کروں تو کہا حسان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے جیسے آپ رب کو کہتے رہے رب تعالیٰ آپ کے چہرے کو ویسے بناتے رہے، آپ کا چہرہ ایسا لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور معبد جس وقت آپ نے معبد کی سکی بکری کے سکے تھنوں پہ ہاتھ رکھا اللہ نے دودھ کی نہروں کو جاری کر دیا۔ اور جب ابو معبد گھر میں آیا کہا کہ آج ہر چیز بڑی رونق نظر آتی ہے۔ اب اس نے آقا کا نام تو پوچھا نہیں تھا، اپنے نام سے اپنے ذہن سے ہی آقا کا نام رکھا، کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جو معبد نے آپ کے حسن کا نقشہ کھینچا وہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے آخری بات جو معبد نے کی وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ معبد نے حضور کے چہرے کا نقشہ کھینچا، بالوں کا، آنکھوں کا، سب کا نقشہ کھینچ کے آخری بات کرتے ہیں کچھ چیزیں دور سے دیکھے بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، قریب جا کے دیکھے تو ان میں وہ حسن نہیں ہوتا۔ معبد نے بات ہی ختم کی، کہا کہ دور سے دیکھتے تھے سونا لگتا تھا، قریب جا کے دیکھتے تھے اور بھی سونا لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے محبوب کا چہرہ ہے اور وجود کیسا ہے۔ ابھی ممبر نہیں بنا تو میرے آقا محبوب وہ کھجور کے تنے کے ساتھ جسے استون حنانہ کہتے ہیں اپنا سینہ مبارک لگا کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے۔ ممبر بن گیا، میرے آقا نے چھوڑا اس کو اور ممبر کی طرف آئے، مسجد نبوی میں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں لگتا کہ کون رو رہا ہے، بس یار تلاش کے بعد دیکھا وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ میرے اور آپ کی آقا وہ اپنا سینہ مبارک لگا کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے، وہ رو رہا ہے۔ میرے آقا نے اس کو پکڑا اور سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے سر میرے پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، اگر میں اس کو سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو قیامت تک اس نے ایسے ہی روتے رہنا تھا۔ یہ میرے آقا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے محبوب ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایمان والو توبو الاللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب سے معافیاں مانگ لو، توبہ کر لو، بخشش مانگ لو۔ عسیٰ ربکم من یکفر عنکم سیئاتکم، ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی جگہ نیکیاں لکھ کے یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں جنتوں میں جگہ دے دے۔ اور یاد رہے کہ جو بندہ ساری عمر غلط کام کرتا رہا آخر میں اس کو حیا آ گئی کہ یار میں ساری عمر تو رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، تو جس وقت وہ اپنے رب کے در پہ آتا ہے
تو اللہ کریم اس کو تانے اور مینے نہیں مارتے، آج میں تجھے یاد آ گیا ہوں چل چلے جا، ڈانٹتے نہیں ہیں، بلکہ اس کی رحمت تو آگے بڑھ بڑھ کر استقبال کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے نفس کے اندر اکیلا یاد کرتا ہے، آسمان کی بلندیوں پر میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِّنْهُ، اگر وہ قوم میں بیٹھ کے، مجلس میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کے، ہجوم میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے تو میں آسمان کی بلندیوں پہ فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَانٍ، میرا بندہ میرے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، میں ایک بازو اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات محبت والی تو ختم کر دی نا، کہا کہ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں اپنے بندے کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور توبہ کو قبول کرنے والا، ایک دن جناب موسیٰ بارش مانگنے کے لیے نکلے، بڑی دعا مانگی اللہ کریم، سارے لوگ ہیں، اللہ کریم بارش عطا کر دے۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اس مجلس کے اندر ایک بندہ میرا بڑا نافرمان ہے، آج وہ نکلے گا تو بارش ہوگی، وہ نکلے۔ جناب موسیٰ نے اعلان کیا، ہاں بھئی کون ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ نکلے گا تو بارش ہوگی۔ اب اس کو پتہ لگ گیا کہ وہ شخص تو میں ہوں، اندر ہی اندر اس نے اپنے رب سے تاروں کو جوڑا، کنیکشن کو جوڑا، اور کہنے لگا اللہ اگر میں یہاں سے نکل کے جاتا ہوں تو لوگ دیکھیں گے اور پتہ لگے گا کہ تیرا یہ بندہ گناہگار تھا، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اگر ادھر بیٹھتا ہوں تو میری وجہ سے یہ سارے مرتے ہیں، اللہ تیرے سے وعدہ کرتا ہوں اب ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے رب سے اندر اندر ہی کنیکشن کو جوڑا، ابھی وہ بندہ نکلا ہی نہیں، بارش شروع ہو گئی۔ جناب موسیٰ نے کہا اللہ یہ کیا، ابھی تو کہتا تھا بندہ نکلے گا، کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا اللہ کہ اب اس بندے کا چہرہ تو دکھاؤ، وہ بندہ ہے کون تھا؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ کیسی باتیں کرتا ہے، جس وقت وہ میرا نافرمان تھا اس وقت تو میں نے اس کو ننگا نہیں کیا، اب تو وہ میرا یار بن گیا، اب میں اس کو کیسے ننگا کر سکتا ہوں؟ وہ پردے ڈالنے والا ہے، ایوبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، ننگا نہیں کرتا، تانے اور مینے نہیں مارتا، استقبال کرتا ہے کہ آ جا، معاف تو میں نے ہی کرنا ہے نا، میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ وہ کفل کا واقعہ آپ نے سنا، بخاری کی حدیث، کوئی گناہ اس نے چھوڑا ہی نہیں تھا، نبی پاک نے فرمایا کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا۔ ایک عورت اس کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی کہ کفل کچھ پیسے چاہیے، مجھے ادھار دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ تجھے پتہ ہے کہ ایسے پیسے ادھار نہیں ملتے، جب تک میں غلط کام نہیں کروں گا پیسے نہیں دینے تجھے۔ آقا فرماتے ہیں قریب ہوا تو عورت نے کہا، عورت رونے لگی، خافت وبکت ورتادت، رونے لگی، ڈرنے لگی، کانپنے لگی۔ کفل نے سوچا کہ اس نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے اور ڈرتی ہے اور روتی ہے اور کانپتی ہے، پوچھا کہ کیوں روتی ہے؟ کہا کفل جس وقت میں اور تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ کفل ڈر گیا، کسی نبی نے واز نہیں کیا، کسی عالم نے واز نہیں کیا، عورت نے واز کیا، عورت نے کہ تم اللہ سے ڈر جا۔ وہ کہنے لگا کہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے نا آج اللہ سے معافی مانگ لی، میں نے توبہ کر لی، یہ پیسے پکڑ جا تو گواہ رہی میں نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ ادھر معافی مانگی ہے، کچھ وقت گزرا، اللہ نے اسرائیل کو بھیجا، جاؤ اب کفل کی جان کو نکال کے لے آؤ۔ کفل کی جان کو نکالا تو لوگ باتیں کرنے لگ گئے، یار بڑا گندا آدمی تھا، بڑا برا آدمی تھا،
ایسا تھا ویسا تھا۔ اب اللہ کریم کو یہ بات بھی گوارا نہیں گزری کہ کفل نے تو میرے سے یاری لگا لی ہے، معافیاں مانگ لی ہیں، اب لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ کفل کے دروازے پہ لکھ کے آؤ کہ ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ ساری عمر زنا کے اندر، چوریوں کے اندر گزارنے والا کفل۔ یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں کہ ہم جنتی اور جہنمیوں کے فیصلے کریں۔ اللہ کی قسم، قاری آئے گا، مولوی آئے گا، خطیب آئے گا، کذبتا تو جھوٹ ہے، اللہ کہیں گے تو جھوٹ ہے، تو نے اس لیے خطابت کی اور قرآن پڑھا، لوگ کہیں بڑا خطیب تھا، بڑا پیارا خطبہ دیتا تھا، بڑی پیاری تقریر کرتا تھا، اس لیے تو کر کے آیا۔ اور شہید آیا، اللہ کہیں گے کہ تو نے میری راہ میں شہادت نہیں دی، بلکہ تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ کہیں کہ شہید ہے، تیری مشہوری ہو جائے، تو فیمس ہو جائے۔ اور تیسرا سخی، وہ بھی اللہ کہیں گے، اللہ کو کہے گا اللہ میں پیسے دیتا رہا ہوں مسجدوں مدرسوں میں، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر۔ اللہ کریم فرمائیں گے کذبتا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے کرتا رہا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ اللہ کی قسم، قاری بھی پھنس گیا، سخی بھی پھنس گیا، شہید بھی پھنس گیا۔ اور کفل جس نے ابھی کچھ دیر پہلے معافی مانگی، اللہ نے جنتوں عطا کر دی، جنتوں کے ٹکٹ عطا کر دی۔ وہ اللہ کے معاملے ہیں، ہمارے فیصلے نہیں ہیں۔ فضیل بن عیاض کا واقعہ میرے ذہن کے اندر آیا، مشہور و معروف ڈاکو تھے۔ ایک دن نہ رات کو کسی گھر کے اندر سیڑھی لگائی ہوئی ہے، ڈاکہ مارنے لگے، کس دور سے ایک بندہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب اس سے تو میں مقابلہ کر نہیں سکتا، اور میں اکیلا ہوں، اب یہاں پہ بندہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اس کو پکڑ لیں۔ سیڑھی لگائی، اوپر چڑھنے لگا، دوسرے شخص کے ذہن میں خیال آیا کچھ کر تو نہیں سکتا، چلو قرآن پڑھتا ہوں۔ اس نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ وہ ڈر گیا، فضیل ڈر گیا، نیچے اترا، دیکھا کوئی بندہ نظر نہیں آیا، اس طرف منہ کر کے کہنے لگا گواہ ہو جا میں نے توبہ کر لی۔ اب توبہ کر کے وہاں سے نکلا، ایک ویرانے میں جگہ بنی تھی، ادھر آیا، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کے دعائیں اور معافیاں مانگنے لگا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بارش شروع ہوئی، اب وہاں سے گزر رہا تھا ایک قافلہ بھی اسی جگہ پہ ٹھہرا، اور قافلہ آپس میں باتیں کر رہے، یار جس جگہ پہ تم ٹھہرے ہو نا فضیل بن عیاض، جہاں پہ ڈاکو ہے، کہیں ہمارا سامان نہ لوٹ لے۔ اب قافلے والوں کو کیا پتا کہ اسی ویرانے میں سائیڈ پہ نکر پہ لگ کے فضیل اپنے رب سے یاریاں لگا رہا ہے۔ جب فضیل نے یہ بات سنی کہ لوگ ایسے کہتے ہیں، اور چیخیں مار کے رویا رب کے سامنے کہ اللہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ معافیاں مانگتا مانگتا بیت اللہ میں چلا گیا۔ بیت اللہ میں گیا، دیکھا کہ بادشاہ طواف کر رہا ہے۔ بادشاہ نے فضیل کو دیکھا کہ یہ تو ڈاکو ہے، بڑا حیران ہوا، کہا کہ فضیل آج بڑی خوشی ہوئی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے دوں گا۔ فضیل کہنے لگا بادشاہ کیسی باتیں کر رہا ہے، رب کے گھر میں آیا ہوں، رب کے گھر میں آ کے تجھ سے تھوڑی مانگنا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ فضیل طواف کرتا 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 پھر ایک دن باہر بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ چل اس دن تو نہیں مانگا تھا، آج مانگ لے۔ فضیل کہنے لگا مجھے میرے رب سے جنت لے کے دے۔ بادشاہ کہنے لگا تو اس کا تو میں محتاج ہوں، دنیا مانگ، دنیا فضیل دنیا مانگ۔ فضیل کہنے لگا یہ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگی؟ دنیا نہیں چاہیے، جنت چاہیے۔ اور پھر فضیل نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا فضیل اب تو مسکراتا نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ نے جنتی اور جہنمیوں کے فیصلے کر دیے، اب مجھے پتہ نہیں لگتا کہ میں جنتیوں والی طرف آیا ہوں کہ جہنمیوں والی طرف آیا، مجھے پتہ نہیں لگتا۔ اور جب تک مجھے پتہ نہیں لگتا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی، تب تک میں مسکراؤں گا نہیں۔ اور جس وقت وفات ہوئی، غسل دینے والے نے بتایا کہ جس وقت فضیل کو غسل دیا جا رہا تھا فضیل مسکرا رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیل بن عیاض مشہور و معروف ڈاکو، وہ معاف کرنے پہ آئے تو ڈاکوؤں کو معاف کر دیتا ہے، اور نہ معاف کرنے پہ آئے تو پھر بڑے بڑوں کو پکڑ لیتا ہے۔ ایویں پھنے خانی کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں اور یاد رہے کہ جس نے بھی میں کی بولی اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔
انا ربکم الاعلی۔ فرعون نے کہا اللہ نے ڈبکیاں دے کے مارا، کبھی نہ کو پڑھنے دا تو مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار سدیندہ متا روڑ دوے دودھ کڑیا، پڑھنے دا تو مان کری نہ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کریم بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں، وہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ بس میرا بندہ آ جائے کسی طرح میرے پاس، میرے در پہ آ جائے کسی طرح۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ سفر پر نکلا، زیادہ راہ ہے، اونٹ ہے، سفر کی تھکاوٹ سے لیٹا، جس وقت بیدار ہوا تو دیکھا اونٹ بھی نہیں ہے اور جو کھانا لے کے آیا تھا وہ بھی نہیں ہے۔ بڑا پریشان ہوا، جنگل ہے، میں یہاں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تلاش کرتا رہا کچھ نہ ملا، بس یار تلاش کے بعد پھر اسی جگہ پہ آیا، لیٹا سو گیا۔ دوبارہ بیدار ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ کھانا بھی وہیں پر موجود ہے اور اونٹ بھی واپس آ گیا۔ تو جس وقت دیکھا کہ دوبارہ زندگی مل گئی، بڑا خوش ہوا، خوشی کی شدت میں آ کے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ خوشی کی شدت میں آ کے کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب۔ آقا فرماتے اخطا من شدت الفرح، خوشی کی شدت اتنی ہوئی اپنے رب کو بندہ کہنے لگا، خود کو رب بنا لیا۔ جو بات آقا نے بیان کر کے کہی، آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اپنے اونٹ کے مل جانے کی اتنی خوشی نہیں جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب کے پاس وہ عورت آئی نا، اس نے کہا کہ انا حبلا من الزنا، میرے پیٹ میں زنا کا بچہ، مجھے طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کرے۔ کوئی پولیس پکڑ کے نہیں لائی، اللہ کا ڈر لے کے آیا، اللہ کا ڈر، مجھے پاک کرے۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت بچہ پیدا ہوگا تب آئیں۔ بچہ پیدا ہوا، آئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، کیونکہ شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے کہ پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کہ اس کے کپڑوں کو مضبوطی سے باندھ دو اور اس کو پتھر مارو۔ پتھر مارے، پتھر مارتے مارتے ایک روایت میں آتا ہے کہ خون کا فوارہ خالد بن ولید کے کپڑوں پہ پڑا۔ بڑی باتیں کی ہوئے، گندی عورت، تیرا گندا خون میرے کپڑوں پہ لگ گیا۔ آپ نے فرمایا خالد تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ لقد تابت توبہ لو قسمت لأہل المدینہ لوسعتہم، کہ خالد اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کو مدینے کے سارے گناہ گاروں میں تقسیم کر دیا جائے اللہ ساروں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اس نے ایسی توبہ کی۔ اور حدیث میں آتا ہے من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، معافی مانگنے کو لازم پکڑ لے، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو 3 انعامات سے نوازتے ہیں۔ کون سے انعامات؟ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ آج ہم تنگیوں میں پھنسے ہیں، مسائل کا شکار ہیں، واحد حل توبہ اور استغفار ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ میں اور آپ کبھی راتوں کو بیٹھ کے کوئی پاس نہ ہو اور پھر رب کے ساتھ تال لگائیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی چیزیں کھائی ہیں، فروٹ، پھل اور سارا کچھ، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن جو رات کو اٹھ کے، پچھلی رات اٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے، دنیا کی کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا۔ ایک دفعہ آزمائیں تو صحیح۔ اور جس وقت بندہ رات کو ایسے اس کو پکار رہا ہو اور اکیلا ہو اور تارے ملی ہوں اور یاریاں لگی ہوں، اللہ اکبر، تو پھر ایسے لگتا ہے کہ رب صرف میرا ہی ہے۔ فرمایا کہ استغفار کو لازم پکڑو اور تمہیں اللہ 3 انعامات دے گا۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے کشادگی کا راستہ بنا دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ کریم تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں پر تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وقت ہے ابھی ہمارے پاس، اللہ کریم کے پاس اس وقت بندہ آتا ہے، وہ اس کو غفور اور رحیم پاتا ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے ایمان والو توبہ کر لو، آجو آجو آجو، آوازیں دے رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہو آج یہاں سے میں اور آپ یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ اللہ ہم آگے ہیں،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ معاف کرنے پہ آئے تو سارے گناہوں کو معاف کر کے سونے کی کرسی پر بٹھا کے اپنا دیدار نصیب کر دے اگر معاف کرنے پہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ